کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ سواد میں فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسی اور ذوالکفیل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفیل کا ذکر دونوں بار حضرت ایوب کے قصے کے بعد فرمایا گیا، اور شاید اسی لیے بعض مفسرین نے انہیں حضرت ایوب کا فرزند بتایا ہے اور ان کا نام بشر لکھا، یعنی بشر بن ایوب، جبکہ ذوالکفیل ان کا لقب تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ ذوالکفیل حضرت ایوب کے بیٹے تھے، تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ شروع میں حضرت الیسی کے خلیفہ تھے، بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام سے متعلق کچھ بھی منقول نہیں، تورات اور انجیل بھی تفصیلات دینے سے قاصر ہیں۔ تفاسیر و تواریخ میں بھی ثبوت کا عالم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہ آیا ہو جو عبرت اور بصیرت اور موعظت کا پہلو رکھتا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں عمومی طور پر سابقہ انبیاء کرام کے وہی حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں کوئی نصیحت، سبق یا کوئی پیغام ہو، اور جس سے اہل و عقل دانش عبرت حاصل کریں، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد باری ہے، اور اے پیغمبر، سابقہ انبیاء کے حالات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو۔ حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی؟ حضرت ذوالکفل سے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں، بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا، جبکہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی۔ بیشتر مفسرین اسی موقف کی تائید کرتے ہیں کہ تاہم بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ عدل و انصاف کرنے والے ایک دانا شخص تھے۔ مشہور مفسر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل کا لقب ہے، جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کے اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے۔ بابل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے لیکن حضرت ذوالکفل کے سلسلے میں خاموشی ہے۔ ذوالکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیب ہے، تاہم اس کا ایک مطلب حق و انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا بھی ہے۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ حضرت ذوالکفل نیک اور صالح انسان تھے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیان حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ کے نبی تھے۔ قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت ان کے اہم فیصلے حق و انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے تھے، جس پر قوم آپ علیہ السلام سے بے حد خوش تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک شخص کے ضامن بن کر کئی برس تک قید و بندگی کی صحبتیں برداشت کی، لہٰذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ کو پسند کرتا تھا، اور آپ اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے، جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے
اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاؤں لے آئے جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ کو ذوالکفیل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ کو ذوالکفیل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت الیسی کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت، انہی شریعت موسوی کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اسی لیے ان کا نام ذوالکفیل پڑ گیا۔ ابن جزیر نے مشہور مفسر حضرت مجاہد سے ایک قصہ نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشرا سے بھی اسی سے ملتے جلتے بعض آثار نقل کیے ہیں جن کی سند منقطع ہے، یعنی ان دونوں بزرگوں اور ان سے روایت کرنے والوں کے درمیان کچھ نام نہیں ہیں۔ ایسی سند کو اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے۔ بہرکیف حضرت مجاہد نے لکھا ہے کہ جب حضرت الیسی ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بنا لوں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دن میں روزے رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسی نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں تینوں پر پورے اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی گئی۔ اگلے دن حضرت الیسی نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت الیسی نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفیل تھے۔ ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفیل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفیل کا دوپہر کو تھوڑی دیر قلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت برا گندہ حالت میں حضرت ذوالکفیل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفیل کے وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتا چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفیل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر قلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو
आजिज कर दिया तो घर वालों से कहा, आज कलूले के वक्त दरवाजा हरगिज न खोलें। ताहम आप बिस्तर पर दराज ही हुए थे कि वो बूढ़ा फिर आप मौजूद हुआ और दस्तक दी। अहले खाना ने कहा, खलीफा का हुक्म है, दरवाजा नहीं खुलेगा। बूढ़े ने कहा, मैं तो 2 दिन से अपने मामले के लिए आ रहा हूँ, मुझे खलीफा ने आज दोपहर खुद बुलाया है। लेकिन घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। बूढ़े ने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर अपने शैतानी अमल से घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लेकिन आपने जब दरवाजा खोला तो सामने बूढ़े को खड़े देखा। इस पर आपने घर वालों से कहा, मैंने तो मना किया था कि आज दरवाजा ना खोलना। घर वालों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम हमने दरवाजा नहीं खोला। आप देख सकते हैं कि सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। आपने नजर दौड़ाई तो हैरान रह गए, वाकई दरवाजे तो सब बंद थे। अब जो आपने गौर से बूढ़े को देखा तो हकीकत खालियां हुई। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू इब्लीस लाइन है? और बोला, हाँ मैं ही इब्लीस हूँ। आपने पहले मेरे चेलों को आजिज किया, वो आपको काबू ना कर सके, और अब मुझे भी थका दिया। मैं चाहता था कि आपको गुस्सा दिलाकर गजबनाक कर दूं और इफ़ाए अहद में नाकाम बना दूं, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। इब्ने कसीर खुलासा कलाम ये है कि हजरत जुल्कफिल हजरत अल-यसी नबी के खलीफा और अल्लाह ताला के वली थे। हो सकता है कि उनके खास महबूब अमाल की बिना पर इनका जिक्र अंबिया अकराम के साथ किया गया हो, और इसमें भी कोई बैद नहीं कि शुरू में वो हजरत अल-यसी के खलीफा ही हों, फिर हक ताला ने उन्हें मनसब नबुव्वत अता फरमा दिया हो। इमाम तबरी के मुताबिक हजरत जुल्कफिल ने 75 साल की उम्र में वफात पाई। बाज मुफस्सिरीन उनकी उम्र 95 बरस तहरीर की है। शाम के दारुल हुकूमत दमश्क में जबल कासियून पर आपका मज़ार है, जहाँ हर साल हजारों ज़ायरीन आते हैं। ताहम इराक समेत कई और मकामात पर भी आपसे मंसूब मज़ारात हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मालूमात। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।